بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، عاد والوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ یہ عاد کی قوم عرب کے علاقے کی جو پرانی اقوام ہیں ان میں معلوم ہوتا ہے کہ جو قدیم ترین قوم ہے وہ یہی ہے۔ ان کا علاقہ موجودہ زمانے کے یمن کے علاقے میں ہے۔ یمن اور جنوب مشرقی سعودی عربیہ میں، جہاں حضر موت کا شہر ہے، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسمانی لحاظ سے بڑے طویل تھے، طویل القامت اور مضبوط لوگ تھے۔ تو ان کے پاس اللہ کے رسول ہود علیہ السلام آئے۔ قرآن نے کہا کہ جھٹلایا عاد کے لوگوں نے رسولوں کو، حالانکہ انہوں نے ایک رسول کو جھٹلایا، مگر جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا۔ ظاہر ہے کہ رسول تو سارے ہی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نبی سارے ہی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ انہی اوصاف، خوبیوں، کمالات، معجزات کے ساتھ آتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو خاص ان کی قوم کے اپنے حالات اور مزاج کے لحاظ سے ملتے ہیں۔ وہ سب کے سب اپنی قوم کے لوگوں پر حجت تمام کرتے ہیں، بات آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں۔ تو اگر قوم ان کا انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ کوئی اور رسول بھی ان کے پاس آتا تو صورتحال بالکل وہی ہوتی، ان کے سامنے حق واضح ہوتا اور وہ اپنے طبیعت کے فساد کی وجہ سے، اپنے اندر کی خامیوں کی، گندگیوں کی وجہ سے انکار کرتے۔ تو یہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اقوام کی تاریخ، ان کی کہانی کو بیان کرنے کے بعد اب قوم عاد کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں ترتیب بہت ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے، کرونالوجیکل، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو مختلف بھی کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اگرچہ کہ ترتیب اسی طرح سے زمان بھی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر مکے اور عرب کے مشرکوں کے اپنے خاص ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نمایاں کر کے درمیان میں، بلکہ شروع ہی میں نوح علیہ السلام کے بعد بیان کیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہی تاریخی ترتیب آ گئی۔ فرمایا اذ قال لهم اخوهم ہود، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے۔ پیغمبر جب آتے ہیں تو اپنی قوم کے اندر کے فرد ہوتے ہیں، ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کی تمام تفصیلات سے، تمام خوبیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ الا تتقون، انہوں نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے
تمام احکام توقعات کے برخلاف دنیا داری کا، کیا تم یہ سب کچھ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. یعنی میں یوں بھی تمہارے سامنے اپنی زندگی گزار کے یہ دکھا چکا ہوں، ثابت کر چکا ہوں کہ میں آخری درجے کا امین ہوں. یعنی کوئی امانت چاہے کتنی سے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر مجھے ایک مرتبہ سونپ دی جاتی ہے تو میں اس کو بالکل ویسے ہی منوعن واپس کر دیتا ہوں. جب میرا حال مادی زندگی کی امانتوں کے بارے میں ایسا ہے تو پھر میں اپنے رب کے پیغام کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا پیغام تو میرے پاس آیا نہ ہو اور میں تمہیں دھوکہ دوں کہ میرے پاس پیغام آیا ہے؟ یہ پیغام تو آیا ہے، مگر میں اس میں سے کچھ اپنی مرضی سے تبدیلی کر کے تمہیں پیش کر دوں. جب میں دنیا میں امین ہونے کا ثبوت پیش کر چکا تو پھر یہ جو پیغام تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کیسے ممکن ہے کہ یہ میری امانت داری کی اس خوبی اور وصف کے خلاف ہو کہ جو میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزار کے تمہارے سامنے ثابت کر دی. فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. یعنی میں کیا لالچ رکھتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ میں کوئی اپنی ذاتی غرض کے لیے تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. میرا تو اس میں کوئی غرض نہیں، میری تو کوئی اس میں لالچ نہیں ہے. میں تو تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اور تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو جہان والوں کے رب کے پاس ہے، اس اللہ کے پاس ہے کہ جو جہان والوں کا رب ہے. یعنی میں یہ سب کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، میرے سپرد یہ امانت کی. میں یہ امانت تم تک پہنچا رہا ہوں اور بغیر صلہ مانگے پہنچا رہا ہوں، اور تمام صلہ اپنے رب سے پانے کی توقع رکھتے ہوئے پہنچا رہا ہوں. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا حال یہ ہے کہ تم وہ کر رہے ہو کہ ہر اونچی زمین پر تم بغیر کسی مقصد کے یادگاریں بنا رہے ہو. کیا تم یہ کر رہے ہو؟ یہ تمہارا عمل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم بلند و بالا عمارتیں بنا رہے ہو، اس پر جو تم نے اتنے وسائل صرف کیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر اس کا مقصد یہ ہوتا کہ تمہارے معاشرے میں جو ضرورت مند غریب لوگ ہیں ان کا اس سے بھلا ہو، ان کی رہائش کی ضرورت اس سے پوری ہو، تو یہ تو بڑا اچھا اعلیٰ مقصد ہے. لیکن اگر تم نے یہ شاندار اونچی عمارتیں بنائی ہیں محض اپنے انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنے عالی شان محلات کے مالک ہونے کے کی شہرت پانے کے لیے، تو یہ کتنی بیکار بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بات اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان کو پہنچا رہے ہیں وہ یہ ہے، تم دنیا میں جو کام کرتے ہو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی صلاحیت اور وسائل کو استعمال کرتے ہو، یہ کسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے، بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. بے مقصد ہوگا تو ظلم اور زیادتی ہوگی. وسائل تھوڑے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں بہت ہیں، ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے تم جس ضرورت کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ تمہاری انا کی تسکین ہے.
تو تم کیا بیکار کام کر رہے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور کیا تم یہ بڑی بڑی محل تعمیر کر رہے ہو تاکہ تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو. ظاہر ہے کہ یہ ایک تعریض ہے. تمہارا کیا خیال ہے یہ جو کچھ تم بنا رہے ہو، اتنے مضبوط قلعے، عمارات جس میں کوئی نہیں رہتا، بیکار ہیں، اس لیے بنا رہے ہو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے؟ جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کے ساتھ لڑتے ہو، کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، تم ہاتھ اٹھاتے ہو، ہاتھ ڈالتے ہو ظالم جبار بن کے. یعنی ایک تو لڑنا ہوتا ہے وہ کہ جو ناگزیر ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر تم لڑتے ہو تو ظلم کرنے کے لیے لڑتے ہو، جبار بن کے لڑتے ہو. اتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور اطاعت کرو میری، بات مانو میری. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور تم ڈرو اس سے کہ جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو تم جانتے ہو. یعنی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ اسی کا تمہارے عطا کیا گیا ہے، اور تم ان سب باتوں سے واقف ہو. لیکن نہیں، اگر تمہارے ذہن میں آ رہا، تم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں بتاتا ہوں. امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں جانور، چوپائے دیے اور بیٹے دیے. وہ چوپائے دیے جن سے تمہاری معیشت چلتی ہے، تمہاری زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. وہ بیٹے دیے جو تمہیں سیکیورٹی، امن فراہم کرتے ہیں، ایک طاقت کا ایک ذریعہ بن کر، اور تمہارا سہارا بنتے ہیں، اور تمہاری مستقبل کی امید بنتے ہیں. وجنات وعیون، اور اس نے تمہیں باغات دیے، چشمے دیے. اس صحرا میں، اس خشک علاقے میں تم کو اس نے باغات بھی دیے اور چشمے بھی دیے. وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ پانے کے باوجود جو تمہارے کرتوت ہیں، جو تمہاری حرکتیں ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے ایک سخت عذاب آئے گا. یہ تھی دعوت. اس کے جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا، قالو، انہوں نے جواب دیا، سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، آوازتا ام لم تکم من الواعظین، چاہے تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والے نہ بنو. مطلب یہ کہ یہ بھاشن نہ دو ہم کو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. ہم دنیا میں ترقی کرنے آئے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنانے آئے ہیں، اور اپنی عظمت کا جو اظہار ہے وہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں آئے. فرمایا کہ ان ھذا الا خلق الاولین، یہی پہلے لوگوں کا بھی طریقہ رہا. یہ جو طریقہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، پچھلی قوموں میں بھی. معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ رسالت، نبوت کا سلسلہ تو پہلے دن سے ہی جاری رہا، اور اسی طرح سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہوں گے جن کی خبریں ان تک پہنچی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تم بھی انہی کی طرح کے ایک فرد ہو. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں. یعنی یہ بات کہ تمہارے اس ڈرانے بہکانے کی وجہ سے ہم اپنا راستہ چھوڑ دیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں
فراوانی کی، آسائش کی، ترقی کی، اس کو تمہاری کہنے پر چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانوں کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا اور آج بھی ہے کہ کسی اپنے ہی طرح کے انسان کے کہنے پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ بات مان لیں۔ گویا کہ ایک انسان کے رسول بن کر لوگوں کو پیغام پہنچانے کے نتیجے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان تو ہماری طرح کے انسان، اور ہماری طرح کے انسانوں میں بھی وہ انسان ہے کہ جو امارت میں، طاقت میں، اقتدار میں، تعلقات میں ہم سے کم تر ہیں، تو ان کی بات ہم کیوں مان لیں؟ تو بات پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی لوگوں کو، اس لیے کہ ان کے اوپر ان کی انا اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے کہ وہ کسی اپنے ہی طرح کے انسان سے ایک ایسا پیغام سنیں کہ جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اگر وہ غور کریں کھلے ذہن کے ساتھ تو وہ کبھی انکار نہ کر سکیں، لیکن ان کا ذہن کھلتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، وہ آ کے ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی اس کے پیغام کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ایک تو یہ نا کہ آدمی یہ کہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں غور کر رہا ہوں لیکن میں ابھی نتیجے تک نہیں پہنچا۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو بول رہے ہو وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کے پیغام پر جو رد عمل ظاہر کرتی ہے وہ اپنی حد کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی یہاں تک پہنچا دی کہ رسول کے پیغام کو جھوٹا قرار دے دیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی، یعنی تاریخ کے اس واقعے میں کہ جو واقعہ بالکل واضح طریقے سے تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اس قوم کا واقعہ کہ جو تمہاری اپنی بستی سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں بستے تھے، اس قوم کا واقعہ کہ جس کی تفصیلات خود تمہارے اپنے قوم کے شعراء اور خطیبوں یہاں موجود رہے، اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اور تمہارے اپنے وقت کے رسول کے حالات اور ان کے مشن کے اس کی مطابقت واضح کرنے کے بعد جو صورتحال تمہیں پیش کی گئی ہے، اگر تم اس پر غور کرو تو اس میں بڑی نشانی۔ وما کان اکثرهم مومنین، مگر ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ ان میں سے اکثر لوگ مومن ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے علم کامل کی روشنی میں بتا دیا کہ ان کا رویہ، ان کے دل کی کیفیت، جو صورت، جو رخ اختیار کر گئی ہے، اس کے بعد اب یہ نہیں مانیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یہاں جو ان میں سے اکثر کا ذکر ہے، تو یہ اصل میں قریش کے لیڈرز کی اکثریت ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ اور یہ صورتیں جو ہیں یہ اس زمانے کی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار عام کا زمانہ ہے، یعنی وہ 6 جو سٹیجز ہیں ان میں انذار خاص کہی ہے، اس کے بعد انذار عام،
یہ تب کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر قریش کی لیڈرشپ تھی، ان سے خطاب کیا گیا تھا، تو فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہی بات حقیقت میں واقعتاً بھی سامنے آ گئی۔ غزوہ احد میں ان کی لیڈرشپ کی اکثریت ماری گئی، اور اللہ نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ صادق آئی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب زبردست ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب نشانی تو بالکل واضح ہو گئی ہے، یہ بات بھی طے ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب صورتحال یہ ہے تو پھر یہ جان لیں کہ تمہارا رب زبردست ہے، غالب آنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر تاخیر کیوں ہے؟ تاخیر اس لیے ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، اس وجہ سے اسے کوئی جلدی نہیں کہ وہ لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے، وہ ہر شخص کو موقع دینا چاہتا ہے، اور تم میں سے بھی جن کے اندر کچھ خیر موجود ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ موقع جو ان کو مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا کے وہ ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ثمود کو عاد ثانی بھی کہتے تھے، قرآن مجید میں بھی ان کو ایسے ہی بیان کیا گیا۔ یہ عاد ہی کی قوم، اور عاد اور ثمود یہ دونوں سامی قومیں تھیں، یعنی نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچے تھے ان میں ایک عام تھے، ایک سام تھے، ایک یافس تھے، تو یہ سام کی اولاد ہے، اور یہ قوم ہود، قوم عاد میں جو لوگ بچ گئے تھے انہی سے پھر ان کی نسل چلی، اور یہ عرب کے جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی علاقے میں جا بسے، جو اب مدین کہلاتا ہے، اور وہاں ان کے وہ آثار بھی مل گئے ہیں جو جن کے بارے میں ان آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ انہی کے قریب کا علاقہ ایک ہے پیٹرا بھی، وہاں بھی آثار ملے۔ تو فرمایا کہ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ بھی وہی اسلوب ہے، اگرچہ کہ ان کے پاس بھی ایک رسول صالح علیہ السلام آئے تھے، مگر ایک رسول سارے رسولوں کے نمائندے ہوتے ہیں، ایک کو جھٹلانا اصل میں سب کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا۔ یہ جو الفاظ کا اشتراک ہے یہ اس لیے ہے تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت ہوتی ہے، یعنی وہ جو بات بیان کرتے ہیں وہ بات سب کے لیے ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حالات کے فرق کے لحاظ سے تفصیلات میں کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن ان کے جو پیغام کی اصل حقیقت ہے وہ ایک ہی ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ واتیعون، تو تم ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر معاوضہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں ہے کسی کے پاس سوائے جہان والوں کے رب پروردگار کے۔ یہ تو وہ دعوت ہے، دعوت کا وہ حصہ ہے کہ جو تمام رسولوں میں مشترک ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت ہے، یعنی بالکل انہی الفاظ میں وہ بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی فرما رہے ہیں کہ غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے سامنے ایک رسول امین ہوں،
میری امانت کے بارے میں خود تم گواہی دیتے ہو. تمہیں نے مجھ کو الصادق الامین کے لقب دیے ہیں. تمہیں میرے ساتھ دشمنی کرنے کے باوجود اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہو. تو میں کیسے تمہارے معاملے میں تم کو یہ دھوکہ دے سکتا ہوں کہ میں ایک پیغام جو میرے پاس آیا ہی نہیں، میں تمہیں جھوٹ بول کر یہ بتاؤں کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کبھی اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے فیما ہاہنا، ان میں، یہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، آمنین، اطمینان کے ساتھ، یعنی رہنے کے لیے، کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جو تمہیں آج میسر ہے کیا ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں، چاہے بچپن تھا، چاہے جوانی تھی، چاہے بڑھاپا ہے، ہمیشہ یہ خیال آتا، ہمیشہ آتا، یہ تو سب کچھ ختم ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی میں روزانہ اگر یہ خیال نہ آئے تو حیرت ہے. اس لیے کہ روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ زندگی کے ختم ہو جانے والی جگہ ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اور انسان ہے کہ وہ اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا. تو یہ پیغمبر آ کے اصل میں انہی حقائق کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ کیا تم ان آرام اور عیش کے یہ جو تمہارے پاس اسباب ہیں، ان میں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم امن چین کے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے فی جنات و عیون، ان باغات میں، ان چشموں میں، وزروع ونخل طلعها عظیم، اور ان کھیتیوں میں، زروع، باغوں میں، معاف کیجیے گا، کھیتیوں میں اور کھجوروں میں، طلحہ عظیم الحدیم، جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہیں. یعنی یہ ایسے باغات ہیں کہ جن کو جب تم دیکھتے ہو تو تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی عظیم نعمتیں، غیر معمولی نعمتیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ سے آپ وجود میں آ جائیں، یا ایک اندھا بہرا کوئی قانون ہے ارتقاء کا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں میسر آ جائیں. نہیں، یہ تو تمہیں نعمتیں ملی، اور ایسی ملی ہیں کہ تمہاری ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، تمہاری توقعات سے آگے بڑھ کر. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر تم فخر کرتے ہو، فارحین، گھر بناتے ہو اور فخر کرتے ہو کہ ہم نے کیسے گھر بنائے، اونچے اونچے عالی شان. فاتقوا اللہ واتیون، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو، بات مانو میری. یعنی جب یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کسی کو بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تو یہ کیا حماقت ہے کہ تم وہ بندوبست کر رہے ہو کہ جو ایک تو بے مقصد ہے، اس میں کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ کہ تم اس پر خوش ہو رہے ہو کہ تم نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ایک طویل عرصہ رہنے کے لیے تم نے یہ بندوبست کیا. ہندوستان کے بھی بادشاہوں نے، مغلوں نے جو تاج محل اور دوسری عمارتیں بنائی ہیں، حیرت ہوتی ہے یہ کیا سوچ کے بنائی، یعنی کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ کیا ملک میں غربت نہیں تھی؟ کیا لوگوں کی اور ضروریات نہیں تھی؟ لیکن لوگ بناتے ہیں اور نہ جانے کیسے اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور دیکھو ان لوگوں کا کہا مت مانو کہ جو حد سے گزر جانے والے.
یعنی ایک تو ہے وہ لوگ کہ جو لیڈرز ہیں، اور ایک عوام الناس ہیں. ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے، مغرور، بدتمیز، گھٹیا زبان استعمال کرنے والے، مال کے لالچی، اخلاق میں بدماش، لیکن تم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو. فلا تطیعوا امر المسرفین. دیکھو کہاں نہ مانو تم ان لوگوں کا، ان کے معاملات کا جو حد سے گزرنے والے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. یعنی انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، تاکہ انسان اپنی اس عقل کو استعمال کر کے خود بھی صحیح فیصلے کرے اور اس معاملے میں بھی صحیح فیصلہ کرے کہ وہ کس کی بات مان رہا ہے. مانا کہ اس زمانے میں بادشاہت ہوا کرتی تھی، لوگ زبردستی ظاہر اپنی طاقت کے بلبوتے پر لیڈر بنتے تھے. آج کی طرح کی جمہوریت کا دور نہیں تھا کہ ہمیں انتخاب کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن تب بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرے بادشاہ، لیڈرز یہ بدماش لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، تو آدمی کم سے کم دل کے ساتھ تو ان کی اطاعت نہیں کر سکتا. مجبوری ہو جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی، عام آدمی کی، عوام الناس کی طبیعت کا ایک فساد ہوتا ہے کہ وہ بدماشوں کو، لٹیروں کو، غنڈوں کو، ظالموں کو اپنا لیڈر بناتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں. تو اس پر ملامت کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر. کیا تم ان کی بات مانتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر آ کے تمہیں صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، زندگی کے اصل مقصد کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن تم اس لیے اس طرف مائل نہیں ہو رہے کہ تم نے تو انتخاب کیا ہے ان کا کہ جو فسادی ہیں، جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے. قالو، انہوں نے جواب دیا، یعنی قوم کے لوگوں نے، انما انت من المسحرین. تو معلوم ہوتا ہے کہ بس جادو زدہ، سحر زدہ، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر لیا ہے. یعنی عجیب عجیب باتیں تم کر رہے ہو. تمہیں دنیا میں جو ایک جینے کا سلیقہ ہے، مصلحت ہے، تم اس سے بالکل ناواقف ہو اور ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہے ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا. مانتا اللہ بشر مثلنا. تو ہماری طرح کے ایک انسانی تو ہو. جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہماری طرح کا انسان، ان کی بات ہم مانیں کیوں؟ ان میں آخر کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اللہ کے انتخاب سے. اللہ کا انتخاب ہوتا ہے انسانوں کے اخلاق، کردار کی بنیاد پر. اخلاق اور کردار ضروری نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں بہت نمایاں طور پر کامیاب کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ بھی اعلیٰ کردار کا ہو. داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں بادشاہ تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. تو وہ لوگ کہ جو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کے منتخب، انتخاب کیے ہوئے پیغمبر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس سٹیٹس کے لیے پسند کیے گئے؟ کامیاب تو ہم ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اپنی طاقت سے، اپنی دولت سے، اپنی فراوانی سے کہ ہم ہیں کہ جو سب سے بہتر ہیں. تو ہمارا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ تو تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو اور انسانوں میں بھی ہم سے کمتر ہو. فاتی بھی آیت ان کنتا من الصادقین. یعنی کمتر ہو وہ کہیں گے کہ جو طاقتور تھے،
اور جو عوام الناس ہیں، جو آنکھیں بند کر کے حیوانوں کی طرح ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہی کہیں گے کہ ان کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی سچے ہو اس بات پہ کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہارا انکار کیا تو ہم پر عذاب آئے گا، ایسے ہی آ جائے گا۔ پہلے کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ اس کے بعد ہم کچھ اس بارے میں غور کریں۔ ابھی تو ہم کو سیریس ہونے کے لیے اپنے اندر ایک مشکل محسوس ہو رہی ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کا ایک دن ہوگا، اور ولکم شرب یوم معلوم، اور تمہیں بھی ایک معلوم مقرر دن کے لیے پینے کا موقع ملے گا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ پینے کے لیے ان کے پاس جو انتظام تھا کہیں چشمے میں، لیک میں، وہ ایک ہی جگہ تھی، وہیں سے جانور بھی پانی پیتے تھے، وہیں سے انسان بھی۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نام پر ایک اونٹنی ہے، یعنی یہ نظر کر دی گئی ہے اس کے نام پر۔ اب یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اس اونٹنی کو ایک دن پانی پینے کے لیے اپنی وہ جگہ فراہم کر دو اور پیچھے ہٹ جاؤ، اور ایک دن تم پانی پیو گے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے عذاب سے پہلے اس کا امتحان کرتے ہیں اس طرح سے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا ان کی طبیعت کا فساد حد سے آگے بڑھ گیا ہے یا ابھی ان میں کچھ خیر ہے۔ اگر فساد حد سے آگے بڑھ گیا ہے تو پھر اللہ جس امتحان میں ان کو ڈالتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اپنے حد سے آگے بڑھ جانے کا اظہار کر دیتے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تو یہی نشانی تھی، یہی وہ پیمانہ تھا کہ جس کے بعد اب عذاب کو آنا تھا۔ فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور تم برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ دبوچے گا۔ سو اب یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، اور وہ پچھتانے والے ہو کے رہ گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنے کو تو کر دیا ان کے ایک لیڈر نے، اور باقی لوگوں نے اس کی تائید کی، لیکن پھر اس کے بعد انہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو پکڑ لیا عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، یعنی ان مکے والوں کے لیے جو نشانیاں مانگ رہے تھے، انہی کی طرح، قوم سمود کی طرح، اور ان کو بتا دیا گیا کہ تم سے پہلے بھی نشانیاں مانگی گئیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں بنے، اتنے پکے ہو گئے ہیں اپنے انکار میں، اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو تکبر کے اس پھندے سے باہر نکلنا ممکن نہیں ان کے لیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب یقیناً وہ زبردست ہے، اس کی رحمت ابدی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا، ان پر بھی عذاب نازل کرنے کے لیے وہ پوری طرح سے اس کے پاس اہتمام ہے، طاقت ہے، زبردست ہے، لیکن چونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مزید مہلت دے رہا ہے۔ میں
انہی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 123 سے۔ یہ ترجمہ غامدی صاحب کا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس دن سے ڈرو جس نے تمہیں اس سے ڈرو اس کی جگہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور اور بیٹے عطا فرمائے اور باغ اور چشمے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو، کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے۔ یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست ہے اور نہایت مہربان بھی۔ سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کو کھود کر اسی طرح فخر جتاتے خوش خوش گھر بناتے رہو گے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور ان حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو زمین میں جو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، اس لیے کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے، اور سنو اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی، سو پچھتاتے رہ گئے اور بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔